بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول صبح و شام کی دعاؤں کی یہ تیسری اور آخری قسط ہے۔ ابو راشد حبرانی کہتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، جو حدیث تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بیان کرو۔ انہوں نے میرے سامنے ایک صحیفہ رکھا اور کہا، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے لکھوائی تھی۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیں جو میں صبح اور شام کو پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھنا ترک نہیں کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم اغفرنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی دین اور دنیا میں اور اہل و مال میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال اور مجھے گھبراہٹوں سے امن میں رکھ۔ اے اللہ، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت کر، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ناگہاں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ راوی کہتے ہیں کہ نیچے سے ہلاک ہونے سے مراد زمین میں دھنسنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھتے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے شام کی اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے ہی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس رات کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کی بہتری جو اس کے بعد آنے والی ہے، اور میں اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد آنے والی رات کے شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہ،
رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے ہی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی بہتری جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور میں اس دن کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسے ابی داؤد نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5077۔ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور یہ دعا بنو اسماعیل میں سے 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے والے کو شیطان سے محفوظ رکھے گا، اور جو اسے شام کے وقت پڑھے گا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صبح و شام 10 بار اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی دعا کے متعلق صحیح بخاری حدیث نمبر 3293 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2691 میں آیا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان الفاظ کی برکت سے اس دن شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692۔ جو شخص یہ دعا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھے گا، قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص اس کے برابر یا اس سے زیادہ دفعہ کہے تو وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے۔ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ صبح و شام 10 مرتبہ کوئی سا بھی مسنون درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی یا حدیث کی کتب میں موجود دیگر درود صبح و شام کم از کم 10 کی تعداد میں پڑھنے چاہیے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سنن النسائی حدیث نمبر 1292۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے۔ تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔